تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہمارے پاس نظم ہے نعت۔ نعت وہ چیز یا وہ نظم ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ جب بھی پیارے آقا کا نام آئے ادب سے اٹھ جائیں اور درود شریف پڑھا کریں۔ تو تشریح کرتے ہیں، پہلا شعر ہے ہمارے سامنے۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ یعنی تو مقصد تخلیق ہے، یعنی کائنات کو بنانے کا مقصد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا۔ تو حاصل ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر عمل کیا تو اسے ایمان حاصل ہوگا۔ جو تجھ سے گریزاں، یعنی جو نبی پاک سے دور ہوگا وہ خدا سے بھی گریزاں، خدا سے بھی دور ہوگا۔ مقصد تخلیق، پیدا کرنے کا مقصد، حاصل ایمان، ایمان کا لازمی سا، گریزاں بھاگنے والے، دور رہنے والے۔ تشریح، شاعر سرکار دو عالم جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہی اس کائنات کے وجود کا حقیقی سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو تخلیق کیا ہے، پھر انسان کی رہنمائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث کیا ہے، پھر سرکار دو عالم کو سب نبیوں کا سردار بنایا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو آپ کی امت قرار دیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کو چلانے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اگر اس ذات پاک کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ کائنات کی تشکیل آپ کے لیے ہی کی گئی ہے۔ ماہر قادری مزید کہتے ہیں، جو ماہر القادریاں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہیں جب تک آپ کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے۔ اقرار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا گیا تو کیا ہے، وہ عملی زندگی میں آپ کی سنت کی پیروی نہ کی جائے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ حاصل ایمان ہیں اور یہ حقیقت بھی مسلم ہے، جو آپ کی ذات گرامی سے گریزاں ہے وہ آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا، راہ خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو میرے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یعنی اگر آپ نبی مجھ سے محبت کرتے ہو یعنی اللہ سے تو میری پیروی کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والد، اپنے بیٹے اور دنیا جہاں کے لوگوں سے بڑھ کر نہ چاہے، محبوب نہ سمجھے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد، بیٹے یا اپنے بھائی جیسا پیار کرے۔ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ نیکسٹ شعر ہے، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ حال قرآن ہی قرآن، یعنی کردار ایسا ہے نبی پاک کا کہ صداقت، سچائی ہی سچائی ہے ہر بات میں، اور اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ ہر جگہ قرآن ہی قرآن نظر آتا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، سچائی نبوت سے پہلے بھی مسلم تھی۔ جب آپ نبی نہیں تھے، جب آپ کو نبوت کا درجہ نہیں ملا تھا، نبی تو آپ جب حضرت آدم کا جو ہے جسم تیار ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے، تو تب اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دیانتداری، اور جب آپ کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب بھی آپ سچائی میں سب سے اول نمبر پہ تھے۔ آپ کو صادق اور امین، صادق سچا، امین امانت رکھنے والا کہا جاتا ہے، اور دشمن بھی آپ کی صدوق شاعری کی تصدیق کرتے تھے۔ دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ سچے اور
بالکل خالص آدمی ہے۔ نبوت پر فائز ہونے کے بعد دعوت توحید کے لیے آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو پکار کر فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آپ پر حملے کے لیے تیار ہے تو آپ مان لیں گے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے میں کہوں کہ کچھ لوگ ہیں آپ پہ حملہ کر دیں گے تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ سب نے تصدیق کی کہ ہم مان لیں گے۔ مطلب ان لوگوں کو، کافروں کو بھی اتنا یقین تھا، اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور ہم نے آپ سے جھوٹ کی کبھی توقع ہی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ قریش نے ہٹ دھرمی کی بناوٹ پر دعوت توحید قبول کرنے سے انکار، مطلب وہ اس بات کو تو جانتے تھے کہ یہ بات سچ ہے، مگر وہ ایک ضد کی بنا پر انہوں نے ایک ضد ذہن میں بنا لی کہ یہ بات نہیں مانی۔ آپ حسن اخلاق کا بہترین نمونہ تھے، یعنی آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ بہترین نمونہ تھے، اور معلم اخلاق تھے، یعنی اخلاق سکھانے والے تھے۔ معلم وہ ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی آپ مجسم قرآن ہے، یعنی قرآن کا جسم ہے، قرآن کا مجسم ہے، قرآن کا نمونہ ہے۔ قرآن نے جس اخلاق عالیہ کی تلقین کی ہے آپ اس کا بہترین عملی نمونہ تھے۔ مطلب قرآن میں جس بات کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کرو، آپ اس کا عملی نمونہ تھے، اور آپ کی سیرت، قرآن کی تشریح اور تفسیر علامہ اقبال نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا نام ہے شامل ہے اور جو تکبیر و عظام میں اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان۔ یہ تیسرا شعر ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ کریں گے۔ لیکن علامہ اقبال نے فرمایا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو وہ قاری تھے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کی عملی مثال تھے۔